الحمد لله الذي زين نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین و حاضرین، خواتین اسلامیہ اور صاحب خانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. میرے بہت عزیز جناب محمد شمشیر صاحب جو اس گاؤں کے داماد ہیں، انہوں نے مجھے بہت فورسلی پروگرام کے لیے حکم دیا اور میں باہر تھا الہ آباد میں، بڑی برق رفتاری سے میں ہے وہ آج حاضر آیا اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو تقریر تو بہرحال آج نہیں ہوگی، انشاءاللہ کسی پروگرام میں تقریر ہوگی، تقریر ہوتی رہتی ہے. میرے برادر اصغر یہ سید کامل میاں صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ میں نے کہا کہ میں بھی تعارف کرا دوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی تقریر ہو گئی ہے. ہم لوگ جس پروگرام میں رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک پروگرام میں ایک آدمی رہیں تاکہ جو ہے وہ ایک کافی ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے، تو اس وجہ سے اب یہ اس میں اتفاق ہوتا ہے کہ بار بار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ میرے جتنے بھائی ہیں سب کی ڈیوٹی جو ہے وہ الگ الگ رہتی ہے اکثر گاؤں میں، علاقوں میں. خیر، تو تقریر ہو گئی ہے، چند دن بعد میں تھوڑی بہت عرض کروں گا. آپ لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، ابھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ تو سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں. انشاءاللہ تقریر ہوگی، کبھی میں تھوڑی کچھ بات عرض کر دوں گا آج، اور اس کے بعد پھر چونکہ وقت زیادہ ہے، 11:30 ہو رہا ہے اور آپ کو کھانا بھی کھانا ہے. اور ناشتے انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں، تقریر بھی تھوڑی بہت کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کروں گا.
تو درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب مقاتل رضا صاحب اللہ حاضر ہیں، اس علاقے کے بہت اچھے خطیب، بہت اصلاحی بیان ہوتا ہے، بلکہ میں نے اپنی تنظیم کا مبلغ ان کو بنایا ہے، یہ مبلغ تنظیم ہے اور اصلاحی بیان ہوتا ہے۔ قاری ناظم صاحب اللہ، یہ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان میں سب میں اتفاق رکھے۔ اتحاد یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب اتحاد کے ساتھ رہیں۔ دو تین شعر کلام اعلیٰ حضرت کے ملاحظہ فرما لیں۔ سبحان اللہ 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 لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جانا سبحان اللہ 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 البحر علا والموج طغى ما بكس طوفان شربا البحر علا والموج طغى من بكس طوفان شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ 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 بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ 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 درود پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آدمی صاحب نے مجھ سے فرمائش کی تھی، لیکن میں آج معذرت خواہ ہوں کہ میں
फरमाइश नहीं पूरी कर पा रहा, इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मैं पूरी कर दूँगा। लेकिन आज के लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ, बड़ा लंबा रास्ता है इलाहाबाद से लेके यहाँ तक और दिन भर भी मैं बिज़ी था। आज चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये 40वें की तकरीब है और अभी आप खात्मे के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे थे। खात्मा सबका होना है, यानी अल्लाह ने फरमाया है कि जो कुछ है इस ज़मीन में तो उन सारी चीज़ों को फना है। और एक रवायत में ये भी है कि अल्लाह का मंशा ये है कि ये जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में, चूँकि अलैहा की ज़मीन है, ज़मीन की तरफ पलट रही है, इस वजह से ज़मीन का जिक्र किया जाता है कि ज़मीन में जो कुछ है उसे फना है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है उसको ख़त्म होना है और जब वो ख़त्म होगा उस दिन का नाम क़यामत है। मालूम है क़यामत या नहीं मालूम? मालूम है आप लोगों को? जी, हाथ उठाइए ज़रा। कितने लोग क़यामत को नहीं जानते? जानते हैं? क़यामत का नाम सुना है या नहीं सुना है? क़यामत किसे कहते हैं? क़यामत वो वक्त है, वो दिन है जिस दिन जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर से अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदा फरमाएगा। क़यामत के बारे में मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुज़ूर क़यामत कब आएगा? तो हुज़ूर ने फरमाया, यानी कोई वाज़ेह इशारा नहीं फरमाया लेकिन उसकी निशानियां बयान फरमाई कि ये निशानी जब ज़ाहिर होगी तो क़यामत आ जाएगी। हुज़ूर के ग़ुलामों ने, हुज़ूर के जानिसारों ने और हुज़ूर का कलमा पढ़ने वालों ने हुज़ूर की अता से और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से क़यामत के बारे में कुछ निशानदेही फरमाई। जैसे हज़रत शेख अकबर हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और उसी को हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी नक़ल फरमाया है कि क़यामत में एक अंदाजे के मुताबिक 450 साल या 500 साल बाकी है। कितना? लेकिन दावा नहीं है, ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है बुजुर्गों का कि इतना ही वक्त जो है वो क़यामत में बाकी है। तो 450-500 साल होता क्या है आज के दौर में, जिस तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, तो कितना वक्त लगेगा क़यामत आने में। और उनका ये दावा इस एतबार से सही लगता है कि जो निशानियाँ हुजूर ने बताई हैं वो कसरत के साथ पाई जा रही हैं। अब हुजूर ने जो निशानी बताई है, बहुत सारी निशानी, उसमें एक निशानी ये है कि हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान में कुत्तों की सिफत पैदा हो जाए तो ये समझना कि क़यामत बहुत करीब है। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं आप बात? तकरीर इंशाल्लाह करेंगे हम किसी मौके पर। अभी आप कुछ बात सुन लीजिए, चूँकि ये 40वें की तकरीब है इसलिए फना और खात्मे के हवाले से कुछ बात अर्ज़ कर रहा था। तो कुत्तों की सिफत क्या मतलब है? कुत्तों की सिफत ये है कि उनको किसी से हया नहीं होती है, शर्म नहीं होती। इंसानों के अंदर शर्म होती है, कुत्तों के अंदर हया नहीं होती। जहाँ उनकी मर्जी चाहती है वहाँ वो पेशाब करने लगते हैं, जहाँ उनकी मर्जी आती है वो गिलाज़त करने लगते हैं, जहाँ कुत्तों की मर्जी आती है वो अपनी मादा के साथ गिफ्ट हो जाता है। तो ये सिफात इंसानों के अंदर आ रही है या नहीं आ रही, इसको आप गौर कीजिए। और आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा, आप गौर कीजिए कि ये बेहयाइयाँ इंसानों में पैदा हो रही है या नहीं पैदा हो रही है। शहरों की बात तो छोड़िए, शहरों में तो न जाने क्या कुछ हो रहा है। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, इतने गुनाह हैं, ख़ास तौर पे समंदरों के किनारे इतने गुनाह हैं, और जहाँ गुनाह होता है वहाँ अल्लाह का अज़ाब भी आता है या नहीं आता? पिछले ज़माने में भी तूफ़ान, आंधियाँ, मुसीबतें आती थीं, लेकिन आप गौर करिए, ये जो
نئی نئی چیزیں ہیں سونامی کی شکل میں، اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے دنیا کے اوپر، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس بنیاد پر۔ سمندروں کے کنارے جتنا گناہ ہوتا ہے شاید ہی کسی اور جگہ پر اتنا گناہ ہوتا ہو۔ تو یہ انسان حیا کا دامن چھوڑ رہا ہے، بے حیائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بچیوں کو ماں باپ سے حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی، بچوں کو اپنے بڑوں سے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے انہیں۔ پہلے گاؤں کے بچے ہوتے تھے، بچوں کے بچے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، پھر بھی وہ اپنے باپ دادا تو چھوڑیے، محلے کے کسی آدمی کے سامنے بھی بیڑی نہیں پیتے، نہیں پیتے تھے نا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جی، بچہ چاہے اس بچے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن باپ دادا کی بات چھوڑ دو، اگر محلے کا بھی کوئی آدمی دکھ جائے تو اس کے سامنے بھی وہ نہیں پیتا، یار میرے محلے کا آدمی میرے باپ کا جاننے والا ہے، کیا کہے گا۔ لیکن اب کنڈیشن کیا ہے، آپ غور کیجیے کہ بے حیائی کس طرح عام ہوئی۔ یعنی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا تھا۔ خود میں نے اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب کو حیا پر باقی رکھے، ہمارے اندر حیا باقی رکھے۔ تو بے حیائی کثرت سے پھیل رہی ہے، اسی طرح بچیوں میں، عورتوں میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو سب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ حیا کا دامن، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان، حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک درجہ ہے۔ بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے وہ کرے، اور اگر حیا ہے ابھی بھی آپ اپنے دل میں ٹٹولیے گا، آپ کو حیا وہاں ملے گی اندر، یعنی شرم آپ کو محسوس ہوگی، اندر ہوتی ہے شرم۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان اس کو نکار دے کہ نہیں یار شرمانے کی کیا بات ہے، شرمانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن حیا اور شرم بھی لوگ کہاں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، اگر کسی کو ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھنا ہو تو اسے شرم آتی ہے، بھولے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنا ہو تو اسے شرم آئے گی کہ یار سب دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھوں گا کیسا لگے گا، تو اسے بہت آکورڈ فیل، عجیب فیل ہوگا کہ کیوں نماز پڑھوں، اس میں شرم آتی ہے۔ لیکن ٹوپی لگانے میں یا داڑھی رکھنے میں اس میں شرم آتی ہے، لیکن شرم نہیں آتی تو کن چیزوں میں؟ اب تمہاری بچی ہے، برا مت ماننا والی بات، ہماری بچی ہے، تمہاری بچی ہے تو ہماری بچی ہے، تو ہماری بچی ہے اور ہمارے سامنے اور گاؤں والوں کے سامنے خراب لباس پہن کے گھومتی ہے، تو یہ شرم کی بات ہے کہ بے پردہ گھومتی ہے، شرم کی بات ہے کہ شرم کی۔ بچیاں عزتوں کا نشان ہے، بچیوں کی قدر کرو، ان کے لیے پردے کا اہتمام کرو۔ ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے، تم کیا بولے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو حیا اپنے اندر پیدا کی، اور حیا سب سے زیادہ اگر کسی سے آنی چاہیے تو اپنے رب سے آنی چاہیے، اپنے رب سے شرم کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات آپ اس کو اس اینگل سے سمجھیے کہ آپ کا باپ ہے، وہ صبح کھانا کھلاتا ہے، شام کو کھانا کھلاتا ہے، اور باپ نے کہا کہ بیٹا یہ والا جو کھیت ہے اس کو آج کاٹ دینا ہے پورا، تو بیٹے نے آج نہیں کاٹا، چلو کوئی بات نہیں، پھر گھر گیا، پھر کل آیا، پھر باپ نے کہا اس کو کاٹ دینا، پھر نہیں کاٹا، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گیا، اس نے کاٹے ہی نہیں، تو اسے شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اب باپ کے سامنے جانے میں شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ میرے باپ نے کہا تھا میں کاٹ نہیں پایا ہوں، جبکہ باپ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہے، باپ تو کھانا کھلاتا جا رہا ہے، کپڑا بھی پہناتا جا رہا ہے، تو وہ مالک حقیقی ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ چند چیزیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اب ہم ایک زمانے سے اس کو چھوڑے ہوئے، تو اللہ سے شرم آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ یہ حیا اپنے اندر پیدا کیجیے۔ خیر، میں بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ کتوں کی صفت ہے کہ وہ بے حیا ہو جاتے، ان کو حیا نہیں رہتی۔ دوسری بات، کتوں کی ایک اور صفت ہے کہ وہ کسی کے منہ میں ہڈی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی کتے کے منہ میں ہڈی ہے تو وہ کتا چاہے گا کہ کسی بھی طرح سے اس ہڈی کو میں چھین لو، حاصل کر لو، یعنی اس کے پاس یہ نہ رہ جائے۔ اب یہ بتاؤ یہ صفت انسانوں میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ منصب کیسے اس کو مل گیا، یا یہ دولت اس کو کیسے، کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ حاصل کر دیا۔ اگر اس کو عزت ملی ہے تو کوئی ایسی ترکیب لگائی جائے کہ اس کی عزت کم ہو جائے، اس کا منصب جو ہے وہ کم ہو جائے،
اس کو تقریر کرنا آتا ہے یا خطیب ہے یا یہ اچھا مدرسہ چلا رہا ہے یا یہ اچھا کام کر رہا ہے، کوئی تنظیم چلا رہا ہے، تو کوئی ایسا کیا جائے کام کہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے پاس سے. بتاؤ یہ کتوں کی صفت ہے کہ نہیں؟ وہی صفت ہے جو ہمارے اندر دھیرے دھیرے اللہ محفوظ رکھے، کرم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. تو اب تو کنڈیشن یہ کہ بھائی بھائی کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ صاحب بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں پلے بڑے سگے بھائی، اور وہ اس کی ترقی نہیں دیکھ پا رہے، اس کی ترقی نہیں دیکھ پا رہے. تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کو قریب سمجھیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. تو ان چیزوں سے بچیے. جو حسد ہے یہ بہت زبردست چیز ہے، انسان کو برباد کر دیتے ہو. تمہاری نیکیاں بھی کھا جاتی ہیں. جو بھی نیکی کرتے ہو حسد کر لو گے وہ ساری نیکی. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، تنظیم چلا رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، گیارہویں کر رہے ہیں، اور پتہ چلا شام کو بیٹھ کے حسد کر رہے ہیں. تو کیا سب ختم ہو گیا؟ کچھ باقی نہیں رہ جاتا. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھایا تو اسی طرح کھایا. تو حسد سے بچیے. ایک دوسری بات، ایک کتے کی اور صفت، اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک علاقہ بنایا ہوتا ہے. ایک علاقہ بنا لیا کہ یہ میرا علاقہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ایسے بنا لیتا ہے. اس علاقے میں اگر اس کا سگا بھائی بھی آ جائے تو بھونک بھونک کے جب تک اس کو بھگا نہ لے تب تک چین نہیں لیتا. یہ صفت بھی انسانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ صفت جو ہے وہ ادھر کم پیدا ہو رہی ہے، ادھر اس طرف زیادہ پیدا ہو رہی ہے. اس طرف کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بیٹھنے والوں میں کم، ادھر بیٹھنے والوں میں زیادہ پیدا ہو. بہت سارے ایسے پیر ہیں جو صاحب علاقہ بنا لیا، کوئی دوسرا آدمی اس میں داخل نہیں ہوگا، کوئی دوسرا تبلیغ کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو اگر ہم حق پر ہیں، کوئی تبلیغی بات کریں تو کون ہے جو ہمیں روک سکے کہ صاحب آپ مت داخل ہوئیے، یا فلاں نہیں داخل ہوگا، یا میرے کچھ مرید ہو گئے یا کچھ لوگ ہو گئے تو کیا میں کہہ دوں گا نہیں آپ کسی سے نہیں جو ہے وہ مطلب یہ کہ داخل نہیں ہونے دینا کسی کو؟ ایسا تو نہیں. کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کسی کام کے لیے لگایا. میرا کیا ہے یا ان کا کیا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک بندے ہیں، اللہ کی طرف سے حضور کے نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں. جب تک وہ چاہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں. ہم مالک تو نہیں نا. نوکر اگر مالکوں والی صفت پیدا کر لے تو پھر مالک کو کتنا برا لگتا ہے. تمہارا نوکر ہو، تم نے کسی کام پہ رکھا ہو اور وہ مالک بن جائے کسی چیز کا، بتاؤ اسے ہٹاؤ گے یا نہیں ہٹاؤ گے؟ تو ہم مالک نہیں، ہم تو نوکر ہیں، حضور کے نوکر ہیں. قرآن کی نوکری کر رہے ہیں، حضور کی نوکری کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی نوکری کر رہے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ ہم اس چیز کے مالک. ہم مالک نہیں. اللہ جس کو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے وہاں خدمت کے لیے معمول کرے، وہاں اس کو لگا دے. اور اللہ تو جس سے چاہے اس سے کام لے، جس سے چاہے اس سے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہی سے لے گا کہ ہم متقی ہیں تو ہم سے لے گا، ہم سے یہ صاحب ہے تو ہم سے لے گا، یہ سے یہ صاحب ہے ان سے لے گا. صاحب ان سے لے لے، صاحب ان سے کسی سے لے لے. یہ دیکھیے جناب غلام محمد صاحب سے اللہ لے رہا ہے کام، 2 مہینے سے لے رہا ہے. الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، 2 مہینے سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ اسلام میں بیٹھے میری تنظیم کے صدر ہیں، اللہ کام لے رہا ہے. اعلیٰ حضرت ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں سیدھی میں، اچھا کام تنظیم کا. ہماری تنظیم الحمدللہ ہم سب کی تنظیم وہ چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ادھیکش ہیں اس کے. تو اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے. اللہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم تمہیں سے لیں گے کہ آپ تم بہت بڑے پیر ہو تو تمہارے علاوہ ہم کس سے کام لیتے نہیں. اللہ جس سے چاہے اس سے لے. دیکھو بغداد میں کیا ہوا، بغداد میں مسلمان تھے تو بغداد پر جب حملہ ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا تو اتنا کاٹا بغداد کے لوگوں کو. ان کے سر کا مینار، وہ مسلمان لوگ تھے، ان کے سر کا مینار بنا کے اس پہ بیٹھ کے شراب پیتے تھے. بلکہ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تلوار لے کر کے آئے کہ میں ان سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. بھائی مسلمانوں پہ سنکٹ مصیبت کا وقت ہے، ان سے میں لڑائی کروں گا. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کافروں کی گردن پر صالحین کی روحیں. وہ کیا کریں، ایھا الکفرا اقتلوا الفجرا، یعنی اے کافروں ان فاسق و فاجر لوگوں کو، بدکار لوگوں کو قتل کرو. اور انہوں نے قتل کیا، مسلمان ختم ہو گئے. اللہ نے انہی سے دین کا کام لے لیا، وہی اسلام لے آئے. تو اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو یہ کیا ہے، قرب قیامت کی نشانی. فنا سب کو ہونا ہے، مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، ہم کو بھی آپ کو بھی.
تو کیوں نہ اپنی آخرت کی تیاری. ہماری قیامت تو اسی وقت شروع ہو جائے گی جب ہماری موت آئے گی. وہ قیامت تو بعد میں آئے گی جب آئے گی، لیکن ہماری قیامت کب شروع ہوگی؟ جس وقت ہماری آنکھ بند ہوئی ہماری قیامت شروع ہوئی. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جیسی آنکھ بند ہوئی ویسے ہماری قیامت شروع ہو جائے. ایسی کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو اتارا جاتا ہے قبر میں تو مردے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو. ایسی کیفیت ہوتی ہے مردے کی، مرنے والے کی. تو آپ اس قیامت کی تیاری کریے جو قبر سے شروع ہونی ہے. وہ تو جب اللہ ابھی چاہے شروع ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس چیز کی تیاری کرے. اور یاد رکھیے جو انہوں نے فرمایا کہ خاتمہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم مرتے کس حالت میں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان رہو. یعنی مرنا تو مسلمان ہی ہو کے مرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے پھر اس وقت تمہیں موت آئے اور تمہارے پاس ایمان نہ رہے. تو اس لیے اپنے خاتمے کی فکر کریے کہ ہمیں مرنا ہے تو ہم خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. یہ بہت اہم چیز. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم 11ویں کر رہے ہیں، ویسے پاک کا لنگر کر رہے ہیں تو ہم تو بخشے جائیں گے بلا شبہ، لیکن ایمان پر مریں گے تب تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس سے ناراض ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں. بڑے بڑے صوفیاء گزرے جو بڑے ولی تھے اور پتہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. بہت ایسے لوگ گزرے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جوانی کی عمر تھی 28 سال کی عمر اور آپ کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو آپ ڈنڈا لے کے چلتے. 28 سال کی عمر کیا ہوتی تو ڈنڈا لے کے چلتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کی کمر کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی؟ بال سفید ہو گئے تھے. ایک دن ایک کا آپ کا شاگرد مسجد ہو گیا، کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح کہ یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے محدث، 50 سال انہوں نے درس حدیث دیا. میں ایک مرتبہ ان کی درسگاہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا، رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میرا ایک خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یعنی میں سوچنے لگا کہ انہوں نے 50 سال درس حدیث دیا ہے، حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں اور حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں، دنوں رات ان کا کام ہی وہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں اس وجہ سے اتنا خوف اللہ کا میرے اوپر طاری ہوا کہ میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اتنی ہیبت طاری ہوئی اور فرماتے ہیں میرے جتنے ساتھی تھے انہوں نے میری ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنی مجلس میں. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوا، متقی آدمی تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ان پر ہیبت طاری ہوئی. اور اس طرح یہ بتایا کہ دیکھو خاتمہ کتنی اہم چیز ہے. اب آپ یہاں سے نکلتے ہیں سیدھی جانے کے لیے، صاحب نے موٹر سائیکل اٹھائی، کان میں ہیڈ فون لگایا، اس میں گانا چل رہا ہے اور منہ میں راشی دبا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. اب پتہ چلا آگے سے کوئی ٹرک آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، اس نے مارا اور وہ اتنا لمبا اچھلتا ہے انسان کے پتہ نہیں چلتا اس کو کہ وہ گرنے سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں تو کتنی خطرناک بات ہے. ہر لمحہ یہ آپ سوچئے کہ پتہ نہیں اس آن مجھے موت تو نہیں آ جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آن مجھے موت آ جائے گی تو میں اس وقت کر کیا رہا ہوں، میری کیفیت کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی حسد رکھ رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، گانا سن رہا ہوں، یا کیا کر رہا ہوں. اگر اس وقت موت آ گئی تو کیا ہوگا. تو ہر وقت کو قیمتی جانیے، ہر آنے والے دن کو قیمتی جانیے. میں کہتا ہوں اکثر اپنی تقریر میں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبادت کا بہترین کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی عبادت مرنے سے ایک دن پہلے والا دن. تو اس نے کہا کیسے پتا چلے گا حضرت کہ کب موت آئے گی. تو کہا پھر یہ سوچ کے ہر دن سوچ کے کل موت آنے والی ہے تو اس کے پہلے والے دن میں عبادت کر. اس لیے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ نماز ہے، روزہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، گناہ کو چھوڑنا عبادت ہے، گناہ کو ترک کرنا عبادت ہے. نماز جو فرض ہے، جو روزے فرض ہے وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن گناہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جس وقت موت آئی آپ کی قیامت شروع ہو جائے گی، قیامت شروع ہو جائے گی. اور پھر صاحب بہت زبردست حضرت، آپ کیا سمجھتے ہیں جو موت کے فرشتے آتے ہیں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت ملک الموت آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اسی شکل میں ہر بندے کے پاس جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم غیروں کے پاس اور غیر مومنین کے پاس جو ہے وہ اس شکل میں نہیں جاتے. تو فرمایا کس شکل میں جاتے ہیں؟ کہا کہ حضرت آپ برداشت نہیں کر سکیں گے.
کہنے لگے ارے میں کیوں نہیں برداشت کر سکوں گا, دکھاؤ تو صحیح. کہا پھر اپنا رخ آپ موڑ لیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ موڑ لیا تو ان فرشتوں نے وہ شکل اختیار کی جس شکل میں وہ بے ایمانوں کے پاس جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹے تو آپ نے جب دیکھا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. اللہ کا نبی, اللہ نے اپنے نبیوں سے زیادہ کسی کو طاقت نہیں عطا فرمائی. سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی مخلوق میں نبی ہے, نبی سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے, لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے. تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اور کس طرح وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جب موت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم رحم فرمائے. اور بڑی سخت ترین, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی نیک بندوں کو, یعنی جو نیک ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے, کہنے لگے کہ میری ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا, کہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی زندہ کروں اور آپ سے کچھ بات کروں. حضرت مریم نے کیا کہا بیٹا کون ماں نہیں چاہتی کہ اپنے بیٹے سے بات کرے زندہ ہو کر, لیکن موت کے وقت جو مجھے سختی ہوئی ہے میں اسے دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اتنی کٹھن اور سخت گھڑی ہوتی ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ, اپنی موت کو یاد رکھنا. موت کے حوالے سے انسان اگر اس کو یاد رکھے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے, بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے, بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے اگر موت کو یاد رکھے. ہر لمحہ یہ یاد رکھے کہ مجھے موت آنی ہے, مجھے موت آنی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, حضور محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین ہے. فرماتی ہے کہ کاش عائشہ پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ اب پیدا ہو گئی ہے تو مرنا پڑے گا. کہتی کاش عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی, اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپن میں ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. چڑیا کو دیکھ کر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھے حساب و کتاب نہیں دینا ہے, اور ابو بکر کو تو حساب و کتاب دینا ہے. تو موت کوئی معمولی چیز نہیں, آپ کو حساب دینا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نحن نکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في امام مبين, ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, رائی کے دانے کے برابر تم جو کرتے ہو اللہ اسے لکھ رہا ہے نا, وہ تمہیں پیش کیا جائے گا, دیا جائے گا کہ تمہیں کیا کیا تم نے دنیا میں کیا ہے. تو اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہو. میں ختم کر رہا ہوں, گھبرانا نہیں, میں ختم کر رہا ہوں. اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہیے اور ضرور سوچئے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا. اس لیے نیک بنو, اچھے بنو, کہ جب خاتمہ, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں. ان کو دنیا والے کفن دیں یا نہ دیں, لیکن روح کے لیے کفن جنت سے آتا ہے, اور فرشتے وہ کفن لے کر آتے ہیں, وہ کفن لے کر آتے ہیں. اور وہ کفن جب لے کر آتے تو پھر روح کو نکالتے اور اس کفن میں روح کو وہ کفن پہناتے ہیں, اور پھر فرشتوں کا جلوس اس روح کو لے کے چلتا ہے جو عاشق رسول ہو. خاتمہ خراب ہونے کی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزوں سے خاتمہ خراب ہوتا ہے. میں کیا کیا بتاؤں گا اور کیا چھوڑوں گا. میں ایک بات بتا دیتا ہوں, دو بات جس سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے, وہ بات بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس پر عمل کریں. سنیے, ایک بات میں بتاتا ہوں. پچھلے دنوں ابھی میں پڑھا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک قبر میں ایک انسان کو رکھا جائے گا, اور خاص طور پر علماء ہم سب بہت توجہ سے اس بات, میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہوگا لیکن ضرور سنیں. حضور کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ جب ایک شخص کو قبر میں رکھا جائے گا اور لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو قبر اس شخص کو دبانے لگے گی اور چاہے گی کہ اس کی پسلیاں توڑ دے, اور اس سے خطاب کرے گی اور کہے گی میرے اندر آنے والے, کیا تجھے معلوم نہیں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, اور اس کو دبانا چاہے گی. جب قبر دبانے کے لیے پڑے گی تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے نمودار ہوگا, اس شخص کے سرہانے, اور جانتے ہو فرشتہ کیا کہے گا؟ کہے گا قبر خبردار اسے نہ دبانا. قبر کہے گی وہ کیوں؟ فرشتہ کہے گا تجھے معلوم نہیں یہ مبلغ دین ہے, دین کی تبلیغ کرنے والا ہے, دین کو پھیلانے والا. مبلغ سے مطلب کیا مطلب ہے؟ اب اس میں فرماتے ہیں علماء کہ مبلغ سے مطلب وہ ہے وہ جو امر بالمعروف کرتا ہے, نہی عن المنکر کرتا ہے, لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے, برائی سے روکتا ہے, وہ بھی مبلغ ہے, وہ بھی تو تبلیغ کر رہا ہے. تو لوگوں کو اچھی بات بتایا کرو اور برائی سے روکا کرو. اگر تم نوجوان ہو, تم نے گروہ بنایا ہوا ہے کہ صاحب ہم شام کو یہاں بیٹھ کر چائے پیئیں گے, وہاں بیٹھ کر موبائل چلائیں گے, تو 4 بچوں کا گروپ بنا لو نا, اور بنا کر شام کو کسی گاؤں میں نکل جاؤ. روز نہیں نکل سکتے تو 4 دن میں 1 دن نکل جاؤ, ہفتے میں جمعرات کے دن نکل جاؤ, اور کم سے کم 2-3 بچوں کو پکڑ کے انہیں نماز کا سلیقہ سکھا دو. خدا کی قسم تم
مبلغ دین بنو گے اور اللہ تمہارے چہرے پہ وہ چمک عطا فرمائے گا کہ ہزاروں سال بھی کسی بیوٹی پارلر میں مساج کرا کر وہ چمک حاصل نہیں ہوتی. اللہ جو اپنے دین کے مبلغین کو چمک عطا فرماتا ہے. تمہارے چہرے روشن ہو جائیں گے اور تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا. 4 بچوں کا گروپ بناؤ, 10 بچوں کا گروپ بناؤ, کسی گاؤں میں نکل جاؤ, کسی محلے میں نکل جاؤ اور 4-10 بچوں کو پکڑ لو اور ان کو پکڑ کر ان پر نماز کی محنت کر دو. یہ دین تمہارے لیے اترا ہے, ہمارے لیے اترا ہے. تبلیغ دین کرو, قبر میں اس کا فائدہ ملے گا. ایک چیز اس سے خاتمہ اچھا ہوگا, سمجھ گئے بات, اس سے خاتمہ. دوسری چیز کیا ہے وہ بھی سن لو. حضور نے فرمایا من ماتا حب آل محمد قد ماتا شہید. فرمایا خاتمہ اچھا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کیا کرو. اس لیے نہیں کہتا کہ میں سید ہوں, خدا کی قسم اس لیے نہیں کہتا, اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کا امتی ہوں. مرنا تمہیں بھی ہے, مرنا مجھے بھی ہے. میرے اوپر بھی ضروری ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں, حضور کی اولاد سے محبت کروں, سادات سے محبت کروں, اور تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ سادات سے محبت کرو. حضور فرماتے ہیں خاتمہ اچھا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کیا کرو. جو میری آل سے محبت کرتا ہے کہ اس کا جنازہ نکلتا ہے تو عرش بھی سجایا جاتا ہے, آسمان بھی سجایا جاتا ہے. دیکھو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور اشرفی میں علیہ رحمہ, حضور اعلیٰ حضرت ان کا بھی لقب ہے. کچوچا شریف کے بہت مشہور بزرگ, بہت بڑے بزرگ. آپ حضور اعلیٰ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب بریلی شریف سے ٹرین گزرتی تھی تو حضور اشرفی میں علیہ رحمہ کھڑے ہو جاتے ٹرین کے اندر, اور ہیں کیا ہم عصر ہیں. بلکہ حضور علیہ رسول مہاراجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر وقت میں حضور علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دلی جاؤ, دلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے محراب کے نیچے ایک ہم شبیہ غوث اعظم بیٹھا ہے, جاؤ اسے بلا کر میری بارگاہ میں لے. حضور علیہ تشریف لے گئے اور حضور شفیع میں علیہ رحمہ وہاں تشریف فرماتے آپ لے کر آئے اور ساتھ میں حضور علیہ حضرت حاضر ہوئے. تو حضور علیہ رسول مہاراجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خلافت, بلکہ آپ کو خاتم الخلفاء بھی کہا جاتا ہے, حضور علیہ رسول مہاراجی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ یہ امانت تھی, اور ہم شفیع غوث اعظم دیکھنے میں حضور غوث العظم کی شفاعت کی, حضور شفیع میں علیہ رحمہ. تو آپ جانتے ہیں 1340 ہجری تھی, جمعہ کا دن تھا, 25 صفر. حضور شفیع میں علیہ رحمہ وہاں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے, کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے, اور ایک نبی کا نواسا وہ بھی شہزادہ تھا, وہ بھی وضو کرا رہا تھا, اور آپ وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے کرتے جمعہ کا دن تھا, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے, آنکھوں سے اشک بہنے لگے. تو جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوا, کیا بات ہے؟ کہا وہ دیکھو قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے, مجدد ہند کا جنازہ جا رہا ہے, فاضل بریلوی کا جنازہ جا رہا ہے. دیکھو فرشتے کس شان سے لے کر جا رہے ہیں. جسم کا جنازہ تو ہم اور تم دیکھتے ہیں, لیکن خدا کی قسم روحوں کے جنازے اولیاء دیکھتے ہیں. یہ جسم کے جنازے میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. آج کوئی اللہ کا ولی گزرا تو لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھو تو تاج شریعہ کے جنازے میں کتنی بھیڑ تھی, دیکھو حضور خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے جنازے میں کتنی بھیڑ تھی. بلا شبہ بہت بھیڑ تھی, لیکن ہم نے تو انسانوں کی بھیڑ دیکھی ہے, فرشتوں کا ہجوم نہیں دیکھا. خدا کی قسم جب کوئی محبت آل رسول رکھنے والا دل میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ اس شان سے نکالا جاتا ہے کہ آسمان سجا دیا جاتا ہے. خاتمہ اچھا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کریں, تو اس سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے. اور کئی چیزوں سے خاتمہ خراب ہوتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ کوشش کریے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے سامنے اچھی بات کی جائے, اچھا بچے روئیں نہ, چلائیں نہ, اچھی بات کی جائے, کلمہ پڑھا جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا ہر انسان کا انتقال ہوتے ہیں تو اچھی بات کی جائے, کلمہ پڑھا جائے, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے, آخر وقت میں کلمے کی جو ہے وہ ورد کیا جائے زیادہ سے زیادہ. اچھے خاتمے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے. اچھے خاتمے کی نشانی کہ بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے. ایکسیڈنٹ میں لوگ مر گئے, لوگ کہتے ہیں وہ تو بری موت ہو گئی, آگ میں جل گیا, یہ کیسی موت ہو گئی. نہیں, بری موت وہ نہیں ہے. بری موت وہ ہے جو ایمان پر مرتا ہے, وہ سب سے خطرناک موت ہے. 40 کی محفل کی میں نے اتنی بات کر دی. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے ان کی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہیں, بلکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے پیشانی پر پسینے نمودار ہو جاتے ہیں, اور ہلکی سی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے, وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات آج کی تقریر میں نے کی ہے وہ یہ کہ 2-4 بچوں کا گروپ بنائیے اور ہر گاؤں میں جا کر لوگوں پر ذرا تبلیغ کیجیے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. آپ کی قبر میں یہ کام آپ کے کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا، میں نے اور میرے بھائی نے اور ان سب علماء نے جو بیان کیا، مولا ان سب چیزوں کو ہم نظر کرتے ہیں مرحوم کے لیے، ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما دیں. مسجد کی تعمیر یہاں چل رہی ہے، بلکہ انہی کے شاید گھر والوں نے ہی مسجد کی زمین دی ہے. انہی لوگوں نے ممتاز صاحب زمین دی ہے مسجد کی، تو وہ مسجد تعمیر ہونی ہے اور مزید اس میں پھر سے زمین شاید دے دی گئی، اور بھی چھوٹے بھائی نے ان کے اور زمین دے دی ہے، تو اس میں مسجد تعمیر ہونی ہے. آپ لوگ اس میں حصہ بھی لیں، اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی آپ پیسہ جمع کریں، آپ کی جب مرضی ہو تو آپ اس میں حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ لیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. مسجد بنانے والوں کی بہت فضیلت ہے اور اس سے زیادہ مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت ہے. یہ ہے کیا تیجے کا کھانا مجھ سے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فاتحہ کرتے ہیں اس کو نہیں کھاتے ہیں، تو نہیں کھانے، مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے میرے حضور اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیجے وغیرہ کے کھانے میں جو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے، اور میں کبھی حاضر ہوا تو اس پر تفصیلی اور اس کا بنیادی نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں منع ہے، کس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. حالانکہ جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں باہر سے، کوئی 50 کلومیٹر دور سے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کھانا کھائے گا، لیکن جو محلے کے لوگ ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہیں، ان وہ چونکہ غم کا دن ہے، خوشی کا دن کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. کسی کے یہاں شادی تو سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، لیکن انتقال تو سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا نا، تو اس کے پاس انتظام ہے یا نہیں ہے، یا تو پھر وہ قرض لے کر یہ کام کرے گا، اور اگر غریب ہے تو پھر اس کو لوگ کمتر سمجھیں گے کہ صاحب یہ دیکھو اس نے تو تیجا بھی اچھے سے نہیں کیا. تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، دعوت سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اب چونکہ علماء آئے ہیں، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، مہمان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کھانا کھائے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طرح جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی وہ فاتحہ کا کھانا جائز ہے اور بلا شبہ اس کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن حضور اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے وہ یہ دعوت کے لیے منع فرمایا ہے کہ دعوت جو ہے وہ عام نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے. اور کئی وعیدیں اس کے لیے ہیں، خیر تو جو کلچر بن گیا ہے اس کے لیے. لیکن اب گھر والے کہیں کہ سب ہم بھی نہیں کھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ جو ایصال ثواب ہوا ہے جو بزرگوں کے نام پر بھی ہوا ہے، ہمارے حضور کے نام پر ہوا ہے، تو اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے. مسجد میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، کوشش کریں کہ اچھی مسجد تعمیر ہو، اور پھر جو ہے اس سے انشاءاللہ اس مسجد کو آپ حضرات آباد کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا. آئیے ہاتھ اٹھائیں، ہم سب مل کر دعا کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین. مولا کریم کریمہ کارساز ہے، بندہ نوازہ، تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے. ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس بزم کو پیش کرنے میں ہم سے کوئی غلطی، عہدن سہون خطان واقع کو میرے مولا اسے معاف فرما. ہم سب کی اس محفل کو قبول فرما. ہم سب کے علم و عمل میں، ہماری عمر میں، خوشیوں میں، صحت میں، رزق میں برکت عطا فرما. ہر بلا وبا، مصیبت، رنج و آلام سے، تکلیف و حادثات، پریشانیوں سے مولا ہماری حفاظت فرما. اے مولا تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری تقریروں میں، خطاب میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو مولا اسے معاف کر دے. ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے مالک، میرے مولا، ہم سب کی حاضری قبول فرما. عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان سب حاضر ہیں. ہم سب کی حاضری قبول کر لے اور ہماری دعائیں قبول فرما. اے مولا ہماری مصیبتیں ٹال دے، ہمیں خوشحالی، شادمانی، مسرتیں عطا فرما. ہر رسوائی سے، ضلالت و کفر و نفاق سے ہماری حفاظت فرما. حسد سے، جلن سے، غیبت سے، چغلی سے، زنا سے، چوری، تکبر، گھمنڈ سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا انتشار سے، خلفشار سے، فتن و فساد سے، مولا تمام تر ریاکاریوں، مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہمیں تبلیغ دین کا جذبہ عطا فرما. حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے مولا جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما.
فرما, رزق حلال عطا فرما. بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ تمام حاضرین کے صدقے میں, بالخصوص انبیاء و مرسلین کے صدقے میں, اولیاء کاملین کے صدقے میں, اور بالخصوص میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں مولا اس مجلس کا اور تمام تر پڑھنے لکھنے کا جو ثواب ہے مولا میرے حضور کے صدقے میں, بالخصوص جناب مرحوم محمد ممتاز صاحب کی روح کو عطا فرما اور ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرما, جملہ ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما, ان کی تمام تر لغزشوں سے درگزر فرما, اور مولا انہیں میدان محشر میں بھی سرخرو فرما, قبر میں بھی حضور کی زیارت نصیب فرما. اے مولا تو رحمان و رحیم ہے, اپنا خاص کرم فرما, خاص رحم فرما. بالخصوص ان کے گھر والوں کو اور جنہوں نے مسجد کے لیے اہتمام کیا, اپنی زمینیں وقف کی, ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما, ان کو برکت, تندرستی, صحت و عافیت, علم و عمل میں برکت دے, اور مولا ہم سب کو برکتیں عطا فرما. بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں مولا اس بستی والوں کے لیے, ان سب کو نمازی, ہم سب کو نمازی, متقی, پرہیزگار بنا, ہمیں خرافات سے, شراب, جوئے جیسی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا تو رحمان الرحیم, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم صلی اللہ تعالی. فاتحہ